بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ NM TV ہے. میں نصرت مرزا ہوں اور آج کا جو موضوع ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو تعلقات ہیں وہ کیسے رہیں گے. جو بائیڈن کے دور حکومت میں جو بائیڈن جو نئے صدر منتخب ہوئے ہیں امریکہ کے، وہ 20 جون 2021 کو چار سنبھالیں گے. تو پہلے یہ ہوا ہے کہ 1989 میں جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی افغانستان میں، اور تو اس کی سپر طاقت ہی ختم ہو گئی تھی اور پاکستان کی مدد سے ہوئی تھی. تو اس وقت امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے برزنسکی کا یہ فارمولہ تھا کہ اب ہم نے جو طاقت کا محور ہے، طاقت کا جو منبع ہے، وہ ہم سینٹرل ایشیا سے جو صدیوں سے ازل سے لے کر اب تک جو ہے سینٹرل ایشیا میں رہا ہے، ہم اس کو اب امریکہ لے جا رہے ہیں اور اس کو ہم اب ہمیشہ رکھیں گے وہاں امریکہ میں. لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں 1988 سے لے کر اور پھر 2001 کا جو ان کا 9/11 ہوا، اس میں پھر اس کے بعد میں جو امریکہ کی تنزلی ہوئی تو 2010 میں اس کو چیلنج کا سامنا تھا. تو اور چیلنج روس سے ہو گیا. ان کا یہ خیال تھا کہ روس جو تباہ ہوا ہے وہ 2030 سے پہلے نہیں اٹھ سکے گا، لیکن روس نے 2010 کے بعد میں اٹھنا شروع ہوا اور 2015 میں وہ کافی اٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چینی معاشی طور پر طاقت طور پر ابھرا. تو اصل سے یہ گریٹ گیم جاری ہے کہ روس کو کسی صورت میں بھی ہمیں گرم پانی تک نہیں آنے دینا ہے. یہ گریٹ گیم کہلاتا ہے. پھر دوسری پالیسی جو دنیا بھر میں رائج تھی وہ کنٹینمنٹ کی تھی کہ وہ ہر ایک گھیرے میں رکھیں، محصور کر کے رکھیں، کسی کو روک کے رکھیں. تو یہ پالیسی چلتی رہی جیسے مسلمانوں کو رکھا جا رہا ہے. تو یہ پالیسی آج تک بھی کام کر رہی ہے. لیکن 2010 میں جب اس کو چیلنج ہوا تو امریکہ نے ایک پالیسی وضع یہ کی کہ وہ اس امریکہ کی بالادستی کو واپس یعنی بحال کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک جنگ کی جائے، اور اس کے جنگ کے لیے اس نے 4 اسٹیپ مقرر کیے. اور وہ یہ تھے کہ ایک پہلے یہ بھی خطرہ تھا کہ جو ممالک طاقتور ہو سکتے ہیں، جو امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر سکتے تھے، اس میں وہ کر سکتے ہیں. اس وقت یہ سمجھا گیا کہ روس ہے، چین ہے، فرانس ہے، یورپی یونین ہے اور دوسرے ممالک ہیں. تو ان سب کو انہوں نے کہا کہ ان سب کو، روس اور چین کو ہم دیکھتے ہیں جنگ کے ذریعے سے، لیکن یورپ کو ہم کم سے کم اس قابل نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں کسی وقت کھڑا ہو سکے. تو انہوں نے یہ کیا کہ برطانیہ کو، ایک پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ برطانیہ کو جو یورپی یونین سے نکال دیا جائے، تاکہ پھر یورپی یونین ایک طاقتور ملک بن کے یعنی بلاک بن کے سامنے آ سکے. تو پھر یہ واقعہ ہو گیا کہ 2016 کے اندر یا اس کے بعد میں برطانیہ وہاں سے نکل گیا اور یورپی یونین اس وقت بکھر گئی ہے. تو اس کے ساتھ میں پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں یہ کریں گے کہ جو ایک بڑی ماس مائگریشن کریں گے، جو افریقی اور ایشیائی ممالک کے لوگ یہاں آ گئے ہیں یورپ میں اور مغرب میں، اور ہماری ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، چینی بشمول چینی کے، ان سب کو نکال دیں گے. تو بڑی تعداد کے اندر وہ نکالا جائیں گے. تو وہ جو کرونا کی وجہ سے وہ نکالے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایک بڑی کساد بازاری ہوگی، یعنی انفلیشن ہوگا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. تو پھر کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ ایک جنگ لڑیں گے جو کہ ایک پروسیس پہ جا رہی ہیں کہ طرف چین اور انڈیا کو مقابلے پہ کھڑا کیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اگر چین کے ساتھ میں چین اور اگر انڈیا لڑ پڑے تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ پھر یہ دونوں کمزور ہو جائیں گے، اور دونوں بڑے آبادی کے ملک ہیں. تو وہ پھر امریکہ کی بالادستی واپس بحال ہو جائے گی. تو یہ اس وقت میں نے کھیل جاری ہے. اس کھیل کے اندر یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوئی. ٹرمپ نے ایک پالیسی وضع کی کہ ساری دنیا سے اپنے فوجیوں کو واپس بلایا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اس کو جنگ کرنی پڑے اور ایٹم بم کا استعمال ہو تو اس کے فوجی کام نہ آئے. لیکن پھر اس کے بعد میں اس میں یہ بھی ہوا کہ جو وہاں کے جو بہت زیادہ تارکین وطن تھے امریکہ میں، ان کو اس نے بہت زیادہ پریشان کیا. نتیجے کے طور پر وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے خلاف جمع ہو گئے. ایک BLM تنظیم مارز وجود میں آ گئی، یعنی بلیک لائفز میٹرز کے نام سے ایک تنظیم مارز وجود میں آئی، جس پر ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں. تو اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو بائیڈن جیت گئے اور ٹرمپ ہار گئے. اب ٹرمپ نے آنے کے بعد میں یہ کام، اب ہم اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے
اور امریکہ کے تعلقات پر گفتگو کریں، تو ہم نے یہ پس منظر آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سیاہ فام کو جو کہ جنرل رہے ہیں، ان کا نام ہے لائیو آسٹن، ان کو بنا دیا ہے، بنانے جا رہے ہیں وزیر دفاع، جو کہ جب 20 جنوری کو یہ اپنا چارج سنبھالیں گے تو وہ لائیو آسٹن جو ہے وہ ایک ریٹائر آرمی جنرل ہیں اور ابھی وہ پینٹاگون کے چیف ہو جائیں گے۔ اور یہ ریتھون ایک کمپنی ہے جو کہ امریکہ کو سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرتی ہے، اس میں کام کر رہے تھے۔ تو اس پر آسٹن نے اس وقت کوئی انٹرویو نہیں دیا ہے اور امریکی پالیسی میں کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ روس کے بارے میں اور چین کے بارے میں ان کے کیا تعلقات ہوں گے۔ خود بائیڈن نے تو کچھ کہہ دیا ہے کہ ہم چین کی کنٹین کی پالیسی پہ جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ روسیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت گہرا شخص ہے، بہت ڈیپ شخص ہے، اور جو کہ آسٹن ہے، جنرل آسٹن ہے۔ تو اب اس کے علاوہ روس کی جو انٹرنیشنل امور کی ماہر ہیں ایلیا کراسنگ کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع کسی نہ کسی ہتھیار کمپنی سے آنا تھا، تو یہ بہرحال آ گیا ہے، لیکن بہرحال کسی ایک سیاہ فام کا آنا یہ ایک بڑی اہم بات ہے، یہ تعجب کی بات ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اور کئی اداروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی ٹیم ٹرمپ کی ٹیم سے بہت مختلف ہوگی اور اس میں یہ بہت امریکہ کے بہت سے ہاکس ہوں گے جو امریکہ کو زیادہ ترقی دلا سکیں گے۔ اب اس میں یہ ضرور ہوگا کہ جب یہ اس طرح سے کام کریں گے اور اس کے اندر بہت زیادہ رنگدار بھی آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ٹیم بنائی ہے فارن افیئرس کی، اس کے اندر بہت زیادہ کوئی 50 کے قریب تو مسلمان عورتیں منتخب ہو کے آ گئی ہیں اس میں۔ تو اب اس میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے یقین دلایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو اب اس میں جو 20 سفید فام ہیں وہ کافی وہاں پر وہ پہلے بھی جب اوباما بنے تھے ایک کالے یا سیاہ فام جو صدر بن گئے تھے تو انہوں نے علیحدگی کا وہ خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ بہرحال جو بائیڈن کی پالیسی بہت مختلف ہوگی اور وہ اس کوشش کریں گے کہ امریکہ کی جو بالادستی کو بحال کریں۔ ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ میں بھی، اس کے بارے میں پہلے یہ ہے کہ یہ ٹیم ہاکس پر ہوگی، اور مائیکل اوہیلون جو ہیں جو کہ تحقیقی ادارہ فارن پالیسی بروکلین انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال بنے گی کہ دونوں صدور میں بڑا کا اختلاف ہے، مگر دفاع کے معاملے میں اور دفاع کے بجٹ میں دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ اور پینٹاگون کے چین کے انتخاب میں بائیڈن نے کافی وقت لگایا ہے، لیکن اس پر بہت سی لابی کام کر رہی تھی، لیکن اگر اور فوج میں جو ہے گوروں کی جو اکثریت ہے 43% جو ہے وہ غیر سفید فام ہیں، وہ رنگدار ہیں، لیکن اس کے اور زیادہ تر جو کمانڈر ہیں وہ سارے کے سارے گورے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی زیادہ تر گورے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اس کے بنانے سے اس میں جو سفید فام ہے اور وہ اس میں غصہ بڑھے گا، اور جو تضاد ہے امریکہ کا سفید کا اور سفید فام کا اور سیاہ فام کا وہ بڑھے گا۔ پاکستان کے بارے میں ٹرمپ کا مقابلے میں جو بائیڈن کی پالیسی جو ہوگی وہ مختلف ہوگی، اور میرے خیال میں وہ جارحانہ پالیسی کے بجائے مفاہمات کی پالیسی اختیار کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محمود قریشی نے کہا کہ مفاہمت کی پالیسی کی بجائے گفتگو کی پالیسی کو وہ میرے خیال میں ان کا خیال کے مطابق وہ ترجیح دیں گے، جو بظاہر ایک اچھا طریقہ کار ہوگا، اور پاکستان امریکہ تعلقات جتنے خراب ہو گئے ہیں اس سے زیادہ خراب نہ ہو، یہ کوشش ہوگی پاکستان کی اور امریکہ کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھے طریقہ کار ہوگا، اور اس کا جدید ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیار فراہم کرنے کے جو معاہدات، اس کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو جدید معاہدات کے فراہم کرنے کے جو معاہدات ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ میں، انڈیا کے ساتھ میں، اس کو اگر وہ نظر ثانی کرتے ہیں تب تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی وہ ایک متوازن پالیسی پہ جا رہے ہیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ وہ ٹرمپ کی پالیسی پہ جا رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ اتنی جلدی کر رہا ہے کہ ہر بات کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرا رہا ہے، بہت سے معاہدات کر رہا ہے، اور اس کے لیے جو بائیڈن کے لیے مشکل سے مشکل حالات پیدا کر رہا ہے دنیا کے لیے۔ امریکہ کا جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کی بیسک پالیسی یہ تھی کہ اگر چین اور انڈیا آپس میں لڑ پڑے تو ان کے لیے فائدہ ہے، پھر ان کی جو اجارہ داری دنیا پر وہ مسلط ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ انڈیا پر ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں
تو ٹرمپ تو اپنے افعال کو دنیا جو اب سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بھی چین جو ہے امریکہ سے کوئی بہت دور نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں بعضی ٹیکنالوجی میں وہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کو چند سال لگیں گے. ایک اشرہ کہا جا رہا ہے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ چند سال 2-3 سالوں کی بات ہے. ممکن ہے کہ اس سے آگے بھی نکل گیا ہو کیونکہ کوانٹم جو ٹیکنالوجی ہے جو اس کے اندر تو وہ آگے بڑھ چکا ہے اور بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. وہ ہمیشہ 9/11 کا جو آپ نے دیکھ لیا کہ سعودی یونین کو جنگ جیتنے میں اور سپر پاور بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. اور اب 9/11 کے بعد میں انہوں نے ڈو مور کا جو ہمارے ساتھ میں رویہ اختیار کیا, ہم پہ حکم چلانے لگا, تو پھر ہم نے اس کو بھی ہم نے اچھا ہم نے شکست دلا دی. بہرحال افغانستان کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم نے سوویت یونین کو ہرایا وہاں امریکہ کو بھی ہم نے وہاں جیتنے نہیں دیا. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان میں اسے کامیابی نہیں, پاکستان پہ وہ ظلم کیے اور الزام دیے جو ہم نے کیے بھی نہیں تھے. پاکستان اس وقت $100 بلین کا قرضدار ہے. مگر امریکہ اس پہ ہم سے بہتری کی امید کرتا ہے تو اسے قرضے ختم کرانے میں ایک اچھی فضا قائم کرے تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو ختم کرے تو اس پر ہم سی پیک کے معاملے میں ہم تیار نہیں ہیں. پاکستان نے 2010 سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چین سے جڑ جائے گا اور اس سے جڑا ہوا ہے. امریکہ کو یہ صلاح دے گا کہ وہ چین کو بطور طاقت تسلیم کر لے اور جیو کے دینے کی پالیسی کو اختیار کرے. پاکستان کو ایٹمی طاقت قبول کرے اور پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. پاکستان کے خلاف بھارت کو پاکستان کے خلاف کھڑا نہ کرے, اس کو نئی ٹیکنالوجی نہ دے ورنہ تو اس کا کباڑہ ہو جائے گا جیسا کہ سعودی یونین کا ہوا. افغانستان میں بھی امریکہ کا ہوا. ہم نے دکھا دیا آپ کو کہ ہم کیا صلاحیت رکھتے ہیں. مگر یہ افغانستان میں محدود نقصان تھا. مگر اب جو نقصان ہونے جا رہا ہے امریکہ کو اگر وہ ہمارے خلاف جائے گا, ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ہماری حکومت نہ کرے کہ مگر یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ قوم ہے کہ آپ کو امریکہ کو ایک بڑا نقصان کر دے گی. تو اب صورتحال اس امریکہ کے لیے یہ ہے کہ جنگ کے بادل چھٹ جانے چاہیے جو بائیڈن کے آنے سے. اس میں اسرائیل کے ہاتھ پیر کو باندھ دینے چاہیے اور وہ جو صہیونیت کی بجائے انسانیت کا درس دینا ہوگا اور بھارت کو جو ہندوتوا کا ناپاک خیال سے دور کرنے کی پالیسی کو اگر جو بائیڈن اختیار کرے گا تو پھر ہم ان کو ساتھ دینے کو تیار ہیں. 2 باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شرط یہی ہے کہ آپ سی پیک کے راستے میں نہ آئیں, ہمارے چین کی دوستی میں نہ آئیں اور ہندوستان کو آگے نہ بڑھنے دیں. تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور عین ممکن ہے کہ آپ کی بالادستی بحال ہو جائے یا پھر یہ ہو کہ کم سے کم آپ چین, روس ہو اور امریکہ 3 بڑے ملک ہوں جو کہ ایک بڑی طاقت کے طور پر یہاں رہیں اور ایک دوسرے کو بیلنس کریں اور دنیا کو قائم رہنے دیں اور جیو دینے کی پالیسی پر عمل درآمد کریں. ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.